حمد و صلات کے بعد جیسا کہ گزشتہ جمعۃ المبارک میں بخاری شریف کی ایک حدیث بیان کی گئی تھی اور اس کے ایک حصے پر گفتگو کی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کرہ لکم ثلاثہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 3 چیزوں کو ناپسند فرمایا ہے. اس میں پہلی چیز تھی قیل وقال، یعنی قیل و قال کرنا، اور دوسری اضاعت المال، مال کو ضائع کرنا، اور تیسری کثرت السؤال، کثرت سے سوال کرنا. تو ہم نے پچھلے جمعے میں پہلے نقطے پر تفصیل سے گفتگو کی کہ قیل و قال کیا ہوتی ہے، قیل و قال سے کیا خرابیاں پیدا ہوتی ہیں معاشرے میں، اور ہمارے یہاں یہ چیز کس کس صورت میں پائی جاتی ہے. تو کافی حد تک اس کو بیان کیا. اب اس کے بعد دوسرا اور تیسرا نقطہ اس کو آج کوشش کرتے مکمل کر لیں، اور یہ بھی بہت اہم چیز ہے. مال کا ضائع کرنا، مال کو ضائع کرنا یہ بھی بڑا ناپسندیدہ فعل ہے. اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے. گو کہ مال انسان کا ہو جاتا ہے اور انسان اس کا مالک ہو جاتا ہے، یہ ٹھیک ہے، اور انسان کو کافی اختیار بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے مال کو خرچ کرے، اپنی ضروریات کو پورا کرے اور جس کو چاہے دے. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن انسان کو ان باتوں کی وجہ سے دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے، اور اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر مجھے یہ مال دیا گیا ہے اور میں اس کا مالک ہوں اور میں اپنی مرضی سے اس کو خرچ کر سکتا ہوں تو اب میں بالکل آزاد ہوں، میں جو چاہوں کروں اور جیسے چاہوں اس کو خرچ کروں، چاہے ضائع ہو، خراب ہو، برباد ہو، اس کی پرواہ نہیں. بہت سے لوگ کہہ بھی دیتے ہیں کہ بھئی میرا مال ہے، ہماری چیز ہے، ہم جس طرح چاہیں کریں. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے انسان کی. اللہ نے جب مال دیا انسان کو تو بار بار یہ فرمایا کہ ہم نے دیا، یہ ہم نے دیا، لوگوں یہ ہم نے دیا. دنیا میں اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ میں نے دی ہے، یہ ہم نے دیا ہے، یہ ہم نے آپ کو پیش کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ بات یاد رکھی جائے اور میرا بھی خیال رکھا جائے، کم از کم میرے احسان کا خیال رکھا جائے. تو بالکل یہ نہ سمجھ لیں کہ کوئی تعلق ہی نہیں. تو انسان اپنے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ یاد رکھوانا چاہتا ہے جب بھی کہتا ہے کہ دیکھیں یہ ہم نے دی. اللہ تو مالک و مختار ہے، خالق کائنات. جب وہ فرمائے کہ ہم نے دیا ہے تو بہت بڑا حق اس کا اس بات کے ساتھ خود بخود ہم پہ نافذ ہو جاتا ہے. جب وہ فرمائے کہ ہم نے دیا ہے تو اب اس کی شان شان جو حق ہے وہ اس کو جائے گا اور وہ ہم پر عائد ہوگا، امپوز ہوگا. تو لہذا اس بات کا خیال رکھیں. اللہ فرماتا ہے ہم نے دیا. اب اس کا حق یہی ہے نا، سب سے بڑا حق یہی ہے کہ اب اس کو ہم اس کی مرضی کے دائرے سے باہر نہیں لے جا سکتے. چاہے ہم اپنی مرضی سے خرچ کریں، لیکن اس کی مرضی کا جو دائرہ ہے نا اس سے باہر نہیں جا سکتے. مثلا جب اس نے روک دیا، منع کر دیا، تو پھر وہاں نہیں جائیں گے ہم. اس نے جن صورتوں کے لیے منع کر دیا وہ چیزیں نہیں اپنائیں گے. تو یہ باتیں قرآن میں اس نے بتا دی، اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں یہ بات واضح فرما دی. تو انہی باتوں میں یہ اس حدیث میں جو دوسرا نقطہ ہے نا وہ یہی ہے کہ اللہ کو یہ ناپسند ہے کہ اس کو ضائع کیا جائے. ضائع بھی نہ کرو. ادھر ادھر لگانا، گناہ کے کاموں میں، عیاشیوں میں اڑانا،
وہ ضائع کرنا ہی ہے، لیکن ضائع کرنے کی عام صورتیں بھی ہیں تو وہ بھی منع ہے، جو عام صورتیں ہیں وہ بھی منع ہے، اور جو اس طرح لگانا گناہ میں، بے حیائی میں، برائیوں میں، وہ تو اور بھی زیادہ بری چیز ہے، سخت گناہ ہے اس کا، اور اس کا حساب اور زیادہ سخت ہے۔ تو جناب مال ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم اس کے مالک ہو گئے، اب اس کو جس طرح چاہیں برتے ہیں اور جیسے چاہے استعمال کریں۔ تمام چیزیں جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کے ساتھ ہمارے لیے حقوق ہیں۔ اللہ نے اس مال کو خاص طور پر اس لحاظ سے بھی اہمیت دی ہے کہ اس کو بہت فائدے کی چیز بنایا ہے، اور پھر اسی بات کے پیش نظر قرآن میں بار بار یہ بات بتائی گئی، اور مختلف حوالوں سے انسان کو یہ باور کرایا گیا کہ دیکھو یہ مال کا معاملہ یہ سنگین ہے، یہ اہم ہے، اس کو تم نے ایسے ہی نہیں کر دینا۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس مال کو فرمایا جعل اللہ لکم قیاما ولا تؤتوا السفہاء اموالکم التی جعل اللہ لکم قیاما۔ یہ مال جو ہے یتیموں کا، اگر کوئی سرپرست ہے یتیموں کا اور اس کا مال ہے اس بچے کا، تو فرمایا یہ ضائع مت کرنا، چاہے اس کی صورت یہی ہو کہ اس یتیم کو ایسی دے دیا بے سوچے سمجھے، ابھی وہ چھوٹا ہے، بچہ ہے، وہ نادانی کی عمر میں ہے، اور اس کو دے دیا اور سمجھا کہ بس ٹھیک ہے ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا، اب یہ جانے اس کا کام جانے۔ نہیں، مال تو ضائع ہو جائے گا نا، بے شک اس کو پہنچ گیا، آپ نے نہیں کھایا، اس سے کچھ نہیں لیا، لیکن اس کو اس طرح دیا کہ اس نے ضائع کر دیا، اس کو سمجھ ہی نہیں ہے۔ فرمایا ولا تؤتوا السفہاء، نادانی کی عمر میں جو لوگ ہیں ابھی یتیم بچے، ان کو اموالکم اپنے مال مت دو، یعنی مال ان کے ہیں مگر اپنے مال کیا، اس لیے کہا کہ اس کو اپنے جیسا مال سمجھو، جیسے اپنے مالوں کو اہمیت دیتے ہو ایسے ان کے مالوں کو بھی اہمیت دو۔ تو فرمایا یہ مال ان کو مت دو، التی جعل اللہ لکم قیاما، دیکھو یہ مال ہم نے تمہارے لیے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، اس مال کو ہم نے تمہارے لیے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، یعنی تمہاری زندگی کا سہارا بنایا ہے، اس کے ذریعے سے تمہاری زندگی قائم ہے، تمہارا نظام قائم ہے۔ یہ اہمیت قرآن نے بتائی مال کی، اور حقیقت ہے اگر فائنانس ہمارا بگڑ جائے، ختم ہو جائے، تباہ ہو جائے، فائنینشیل سسٹم تباہ ہو جائے، معاشی نظام تباہ ہو جائے، اور خود ہمارے ہاتھ میں کچھ نہ رہے، اور سرکولیشن غلط ہو جائے، اور ساری دولت کہیں ایک جگہ جا کے جمع ہو جائے، تو انسان تو ویسے ہی بیٹھ جائے گا، انڈیویجول بھی بیٹھ جائے گا، کلیکٹیو سوسائٹی پوری بیٹھ جائے گی، کچھ بھی نہیں رہے گا، سب کچھ اسی مال سے چل رہا ہے، مال سرکولیٹ کر رہا ہے، روٹیٹ کر رہا ہے، گھوم رہا ہے، ہر ایک کے ہاتھ سے گزر رہا ہے، ہر ایک کو کچھ نہ کچھ مل رہا ہے، تو اس سے ضرورتیں پوری ہو رہی ہے۔ یہ بات تو بالکل بدیہی ہے، تو اللہ نے اس لیے فرمایا تمہارا سہارا ہے۔ تو جو ہمارے لیے، ہماری سوسائٹی کے لیے فیول کی حیثیت رکھتا ہے، ہمارے اپنے لیے فیول ہے، ایک گاڑی کا فیول ہوتا ہے نا، ایک ہمارا بھی فیول ہے جس سے ہم چل پھر رہے ہیں، ہمارے کام بن رہے ہیں، آسان ہو رہے ہیں، معاشرہ گردش میں ہے، حرکت میں ہے، لوگ آ جا رہے ہیں، اپنے اپنے معاملات نمٹا رہے ہیں، ضرورتیں پوری کر رہے ہیں، حاجتیں پوری کر رہے ہیں، مختلف قسم کے معاملات سے نمٹ رہے ہیں، تو سارا کچھ یہ مال کے ذریعے سے تو ہے، پیسے ہی تو ہے، اسی کی سرکولیشن۔ تو اللہ نے ایک لفظ فرمایا، اس میں پورا اس کا کردار جو ہے وہ سمو دیا، جعل اللہ لکم قیاما، جس کو اللہ نے تمہارے قائم رہنے کا ذریعہ بنایا۔ کہیں فرمایا کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، اس مال کو اس طرح رکھو سوسائٹی میں کہ کہیں تمہارے چند لوگوں کے ہاتھوں میں، چند غنیوں کے ہاتھوں میں، مالداروں کے ہاتھوں میں یہ سمٹ کر نہ رہ جائے، ایسا نہ ہو کہ چند ہاتھوں میں سمٹ کے رہ جائے اور پھر باقی منہ تکتے رہ جائیں۔ ویسے اس وقت دنیا پہ جو نظام چھایا ہوا ہے اس کا تو یہی نتیجہ نکل رہا ہے کہ ساری دنیا کی ویلتھ، سارا مال وہ سب چند ہاتھوں میں سمٹتا چلا جا رہا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ بڑے بڑے دنیا کے اندر
ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو کنگ آف ویلتھ کہیے ان کو، اور بڑے بڑے ٹائکون معیشت کے، اکنامکس کے دنیا میں بین الاقوامی سطح پر مختلف ممالک، امریکہ میں، یورپ میں، اور ان کی دولت بے تحاشا۔ اسی طرح چند ممالک دنیا میں امیر سے امیر ترین ہوتے جا رہے ہیں، اور باقی دیکھیے دنیا کے اکثر ملکوں میں اور اکثر آبادیوں میں کھانے پینے کی اشیاء بھی مہیا نہیں، سردی گرمی سے بچنے کے لیے انتظام نہیں ان کے پاس۔ ایسے بھی بے شمار لوگ ہیں دنیا میں، کہیں آسمانی آفتیں آ جاتی ہیں، زلزلے ہیں، یہ اسنو فال ہے اور سیلاب ہیں وغیرہ وغیرہ، اس قسم کی چیزیں پیش آتی ہیں تو لوگ بیچارے ایسے ہی مر جاتے ہیں، ان کو سہولیات نہیں پہنچ پاتی، ان کا انتظام نہیں ہو پاتا وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح یہ سسٹم آج کا سب لے جا رہا ہے دولت کو ایک طرف۔ دین نے ایسے اصول ہمیں دے دیے ہیں، مال کی اہمیت و افادیت کو ہائی لائٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ایسے اصول بتا دیے ہیں کہ جس سے کہ یہ ایک روٹیشن میں آ جائے اور معاشرہ، انسانی سوسائٹی تباہی سے دوچار نہ ہو۔ خاص طور پر مسلمانوں کا معاشرہ، مسلم سوسائٹی، مسلمانوں کا کوئی حصہ، کوئی پارٹ، کوئی ونگ معاشرے کا کہیں بھی رہتا ہو تو وہ کہیں تباہ نہ ہو۔ اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ اسلام ایسا دین ہے کہ پھر ساری انسانیت کو پالتا، پرورش کرتا ہے، اس کو پروان چڑھاتا ہے۔ تو اس لیے دوستو، مال کے حوالے سے قرآن میں یہ کانسیپٹس موجود ہیں، اور مال جو ہے وہ ہمیں قرآن خرچ کرنے کے طریقے بتاتا ہے، اس کے بارے میں ہمیں ایک آگاہی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنے ہاتھوں کو ایسے گردن سے باندھ کے مت بیٹھ جاؤ۔ مال کے معاملے میں، خرچ کرنے کے بارے میں ایسے باندھ کے مت بیٹھ جاؤ۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ بالکل ایسے کھول دو، ہاتھوں کو بالکل کھول کے بھی مت بیٹھ جاؤ، باندھ کے بھی مت رکھو۔ یہ اشارہ، کتنی خوبصورت زبان ہے قرآن پاک کی، کیسے محاوروں میں بات ہو رہی ہے۔ نہ ایسے باندھ لو، اب ہاتھ بندھے ہیں گردن سے بندھے ہیں، کچھ دے ہی نہیں رہے، یہ ہوتا ہے گردن سے بندھے ہیں، دے ہی نہیں رہے، کچھ نکل ہی نہیں رہا، بالکل چوس کے رکھا ہوا ہے، ایک بھی نہ جائے، کوئی پائی پیسہ نکلے ہی نہیں، بس ایسے چل رہے ہیں، بالکل ٹائٹ ہو گئے۔ فرمایا ایسے مت کرو۔ اور دوسرا پھر ایسے مت کھول دو ہاتھوں کو، وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، کہ بالکل ہی پھر خرچ پہ آ جاؤ اور پھر دھڑا دھڑ لٹانا شروع کر دو، بے تحاشا، خواہ ہر ایک کو خواہ دے رہے ہیں، خواہ لٹا رہے ہیں، خواہ برباد کر رہے ہیں، یہ بھی مت کرو۔ تو دیکھیے اب دونوں باتیں پھر فرمایا بیچ میں رہیں۔ اچھا، فَتَكُونَ مَلُومًا مَحْسُورًا، فرمایا اگر تم اس طرح سب لٹا دو گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ملامت زدہ اور درباندہ ہو کے بیٹھ جاؤ گے۔ اینڈ یہ ہوگا ملامت زدہ، لوگ کہیں گے لو جی اس نے سارا ضائع کر دیا۔ تو قرآن نے فرمایا کہ اس طرح نہ کرو، تو اسی لیے بیچ میں رہے آدمی۔ جو آیت میں نے شروع میں پڑھی اس میں فرمایا کلو واشربو، کھاؤ پیو، ولا تسرفو، ضائع مت کرو، اسراف مت کرو، مال کو ضائع مت کرو۔ کھانے کی اجازت ہے، پینے کی اجازت ہے، پہننے اوڑھنے کی اجازت ہے۔ کھانے پینے کا ذکر کیا، پہننا اوڑھنا بھی اس میں شامل ہے، اور کھانے پینے کا ذکر اس لیے خاص طور پہ کیا کہ زیادہ تر سب سے بڑی ضرورت یہی ہے، اور یہ سب کے لیے بلا امتیاز سب کی ضرورت ہے، برابر ضرورت ہے، تو اس لیے اس کو ذکر کر دیا۔ جیسے ہم بھی اپنے محاورے میں کھانے پینے کی بات کرتے ہیں تو خرچے پانے کی جب بات ہوتی ہے کھانے پینے کی بات، حالانکہ اس میں پہننا اوڑھنا بھی ہوتا ہے، تو یہ سب ہے، پہننا اوڑھنا، استعمال کرنا وغیرہ وغیرہ، جو بھی ضرورت ہے اللہ نے کلو واشربو، اس ضرورت کو پورا کرو، ولا تسرفو، لیکن اسراف مت کرو، ضائع مت کرو۔ ان اللہ لا يحب المسرفین، بے شک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ادھر حدیث میں کیا فرمایا، ان اللہ کرہ لکم ثلاثہ، اللہ تعالیٰ 3 چیزیں ناپسند فرماتا ہے، 3 باتوں کو ناپسند فرمایا، اس میں یہ آ گیا مال کو ضائع کرنا۔ اور ادھر قرآن نے کیا فرمایا، ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا مسرفین، مال ضائع کرنے والوں کو۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، اور
مال کو فضول مت اڑاؤ. تبذیر کا لفظ آیا ہے. علماء نے اسراف و تبذیر میں ایک فرق رکھا ہے. اسراف تو ایسے ضائع کرنا, ضرورت ہے 10-20 خرچ کرنے کی, کر دیے 150. ضرورت ہے 1000-2000 خرچ کرنے کی, کر دیے 1,00,000-2 لاکھ, خواہ کر دیے. اسراف. بچایا, ضائع کیا, پھینکا, خواہ ایک قابل استعمال چیز کو بیکار کر دیا, تو یہ اسراف. اور تبذیر کیا ہے؟ تبذیر یہ ہے کہ انسان گناہ کے کاموں میں خرچ کرے, گناہ کے کاموں میں خرچ کرے, برائیوں میں خرچ کرے, حرام چیزوں میں خرچ کرے, فحاشی عریانی میں خرچ کرے. یہ بھی تو بہت ہے نا معاشرے میں.